ناظرین، اب ہم بات کریں گے مزید مختلف پہلوؤں سے ذوالقرنین علیہ السلام پر۔ اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اس میں کچھ شک نہیں، ذوالقرنین وہ تھا جسے مکن دیا تھا ہم نے زمین میں، یعنی ذوالقرنین وہ تھا جسے ہم نے زمین میں اقتدار و اختیار دیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں مکن دیا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ ایسے ہی کسی کو زمین میں مکن دے دیتا ہے؟ مثلا اگر آپ اپنی قیمتی سے قیمتی شے کسی کو دیکھ بھال کے لیے دیتے ہیں تو کیا ایسے ہی دے دیں گے؟ نہیں، بلکہ پہلے اسے ہر لحاظ سے آزمائیں گے۔ جب وہ آپ کی توقعات پر پورا اترے گا، جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ آپ کی شے کی احسن طریقے سے دیکھ بھال کر سکتا ہے، جو ذمہ داری اس کو دی جائے گی اسے احسن طریقے سے پورا کر سکتا ہے، پھر آپ اس کو اس شے پر اختیار دیں گے، تب آپ اپنی امانت اس کے حوالے کریں گے۔ بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کا بھی قانون ہے کہ وہ اگر کسی کو اپنی امانت دیتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں دے دیتا، بلکہ اللہ پہلے اسے ہر لحاظ سے آزماتا ہے، اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، فتنے میں ڈالتا ہے۔ جب وہ ثابت قدم رہے، وہ اپنے آپ کو اس امانت کا اہل ثابت کرے، اللہ تب اپنی امانت اسے سونپتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے ذوالقرنین کہا، یعنی وہ شخص جسے زمین کے دونوں مخصوص کرن دیے گئے، زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا، مکن دیا گیا، حکومت دی گئی، کیا اللہ نے اسے بغیر آزمائش میں ڈالے، یعنی بغیر امتحان فتنے میں ڈالے ہی زمین کے دونوں مخصوص کرن دے دیے، زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دے دیا، مکن دے دیا؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا، اللہ اپنے قانون میں، اپنے طریقے میں رائے برابر بھی رد و بدل نہیں کرتا۔ اللہ نے اسے بغیر آزمائے، یعنی بغیر فتنے میں ڈالے حکومت نہیں دی۔ اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے ذوالقرنین کہا، یعنی زمین کے مغرب و مشرق تک کی حکومت دی؟ اسے اتنی بڑی امانت دینے سے پہلے کب، کہاں اور کس موقع پر آزمایا، امتحان میں ڈالا، یعنی فتنے میں ڈالا، اور وہ اس فتنے کا شکار ہو کر اس امتحان میں ناکام ہونے کی بجائے اس فتنے کو پہچان کر ثابت قدم رہا، اور اس آزمائش میں، اس امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کی امانت زمین کا اہل ثابت ہوا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے زمین میں مکن دیا۔ جب اللہ سے یہ سوال کیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سوال کا جواب قرآن کی سورہ صاد میں دیتا ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد اس میں کچھ شک نہیں، کر دیا ہم نے تجھے خلیفہ زمین میں، یعنی داؤد کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ اور تھوڑا ہی آگے جا کر اسی سورت کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلا لفظ وہب اور دوسرا لفظ اواب۔ وہب کہتے ہیں کسی کو ہر طرح سے آزما کر اس وقت کوئی شے دینا جب کہ وہ ہر آزمائش پر پورا اتر کر ثابت کر دے کہ وہی اس کا اہل ہے۔ اور اواب کہتے ہیں ایسے گناہ، جرم وغیرہ سے توبہ کرنے کو جو اللہ کے غلام سے سرزد ہو، لیکن اس غلطی، گناہ یا جرم وغیرہ کا ذمہ دار غلام نہ ہو، بلکہ وہ غلام ایسا کام جو گناہ، جرم یا غلطی ہے وہ خالق و مالک کی طرف سے ہی، خالق و مالک کی غلامی سمجھ کر ہی کرے، لیکن اس وقت اسے اس کا شعور نہ ہو، اس لیے کہ خالق و مالک نے خود ہی کسی نہ کسی وجہ سے اپنے امر کے ذریعے اس سے وہ کام خود کرایا ہو۔ اور جب غلام کو اس کا شعور آ جائے، ادراک ہو جائے یا احساس ہو جائے کہ جسے وہ اپنے مالک اللہ کی غلامی سمجھ کر رہا ہے وہ تو اصل میں اس سے بغاوت ہے، وہ جرم ہے، وہ گناہ ہے، تو غلام فوراً اپنے خالق و مالک سے رجوع کرے، کیونکہ غلام کبھی بھی اپنے خالق و مالک کی نافرمانی نہیں کرتا الا یہ کہ اسے شعور نہ ہو، یا جب خالق کے قانون میں ہو کہ اب غلام نے وہ عمل ترک کرنا ہے تو خالق و مالک اپنے قانون کے مطابق اپنے غلام سے وہ عمل ترک کروا دے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے غلام کے لیے امتحان کی غرض سے نہ صرف آزمائش، فتنہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی تربیت بھی ہوتی ہے جس سے اسے علم و حکمہ حاصل ہوتے ہیں۔
یہ عربی میں اواب کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت میں کہنا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، اور داؤد کا وارث بنانے کے لیے، یعنی داؤد کے بعد زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے ہم نے سلیمان کو ہر طرح سے آزمایا، یعنی فتنے میں ڈالا۔ جب وہ فتنے کا شکار ہونے کے بجائے فتنے کو پہچان کر ثابت قدم رہا، جیسے ہی اس پر واضح ہو گیا کہ جسے وہ اللہ کی غلامی سمجھ کر رہا ہے وہ تو اصل میں اللہ سے بغاوت ہے، اسے اس کا شعور ہی نہیں تھا، تو اس نے فوراً ہی اسے ترک کر دیا اور اللہ سے رجوع کر کے خود کو اس ذمہ داری کا اہل ثابت کیا، تو اسے زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی امانت سلیمان کے حوالے کر دی، داؤد کا وارث بنایا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے نعم العبد، سلیمان داؤد کا بدل غلام ہے، یعنی جیسے داؤد اللہ کا غلام تھا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا، اللہ کا خالص غلام اور امانت کا حق ادا کرنے والا امانت دار تھا، بالکل ایسے ہی داؤد کا بدل سلیمان بھی تھا۔ انہ اواب، اس میں کچھ شک نہیں وہ اواب ہے، یعنی سلیمان کو جب فتنے میں ڈالا گیا تو جیسے ہی اس پر واضح ہوا کہ جسے وہ حق سمجھ کر رہا ہے وہ حق نہیں بلکہ فتنہ ہے، وہ اس فتنے کا شکار ہو چکا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف پلٹا، فتنے کو ترک کر دیا۔ اب ناظرین آپ خود غور کریں، زمین میں مکن دینے کے لیے آزمایا گیا، فتنے میں ڈالا گیا سلیمان علیہ السلام کو، اور سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف سے ڈالے گئے ہر امتحان اس فتنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے خود کو زمین اللہ کی امانت کا اہل ثابت کر دیا، تو پھر زمین کے مغرب و مشرق کا اقتدار کسی اور کو دیا گیا یا پھر سلیمان علیہ السلام کو؟ ذوالقرنین اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے یا پھر اسکندر اعظم آتش پرست مشرک اور سائرس ایرانی مشرک؟ ناظرین حق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ جب القرنین یعنی مخصوص دو کن زمین کے مغرب و مشرق تک مکن دینے کے لیے آزمایا گیا داؤد کے بیٹے سلیمان کو، فتنے میں ڈالا گیا داؤد کے بیٹے سلیمان کو، اور پھر سلیمان ہر لحاظ سے اس فتنے میں کامیاب رہے، اس نے خود کو القرنین کا اہل ثابت کیا، تو القرنین کسی اور کو دے دیے گئے، وہ بھی ان کو جو مشرک اعظم تھے، سکندر اعظم یا سائرس ایرانی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ذوالقرنین وہ شخصیت جسے دونوں مخصوص قرن حاصل ہوئے، یعنی زمین کے مغرب و مشرق کا اقتدار دیا گیا، جسے زمین کے مغرب و مشرق تک مکن دیا گیا، وہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی اور۔ وہ داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ سائرس ایرانی یا سکندر اعظم مشرک۔ ناظرین حق کس قدر واضح ہو جانے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں سلیمان کے علاوہ کوئی اور ذوالقرنین تھا، تو جسے بھی وہ ذوالقرنین کہے اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ نے اسے اس مقصد کے لیے اپنی امانت دینے کے لیے آزمایا، فتنے میں ڈالا، اور پھر وہ اس فتنے میں کامیاب رہا اور خود کو القرنین کا اہل ثابت کر دیا۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، جو کہ ناممکن ہے، تو وہ جان لے دنیا کی کوئی طاقت حق کا رد نہیں کر سکتی۔ ذوالقرنین اللہ کے نبی داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، دنیا کی کوئی طاقت اس بات کا رد نہیں کر سکتی۔ پھر ناظرین دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں آگے یہ بات بھی بالکل واضح کر دی کہ سلیمان علیہ السلام کو فتنے میں ڈالا تھا، یعنی سلیمان کو آزمایا تھا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں اگلی آیات میں بالکل واضح کر دیا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور تحقیق کے یعنی تم اپنی تحقیق کر لو، اپنے گوڑے دوڑا لو، جو کہا جا رہا ہے یہی حق ہے، یہی حقیقت تمہارے سامنے آئے گی کہ فتنے میں ڈالا تھا ہم نے سلیمان کو، یعنی آزمایا ہم نے سلیمان کو، اور وہ فتنہ کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بھی آگے واضح کر دیا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈالا تھا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسد، ثُمَّ أَنَابَ، پھر حق واضح ہونے پر فوراً پلٹا، اللہ سے رجوع کیا۔ ناظرین جیسا کہ دجال کے موضوع پر گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات کھول کھول کر واضح کی جا چکی کہ وہ اقوام جو اس قرآن کے نزول سے پہلے زمین پر آباد تھیں، جیسے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب یا پھر آل فرعون وغیرہ، وہ لوگ قوت میں بہت بڑھ کر تھے، یعنی آج انسانوں کو جو قوت حاصل ہے مشینوں کی صورت میں، ایجادات کی صورت میں، اور بلند و بانگ عمارتوں، آسائشوں، سہولتوں، آسانیوں کی صورت میں، یا پھر اسلحے و بارود کی صورت میں، وہ قومیں موجودہ قوم یعنی دنیا میں آباد موجودہ لوگوں سے ان سب میں 90% بڑھ کر تھیں۔
موجودہ قوم یعنی دنیا میں آباد موجودہ لوگوں کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، جو ایجادات ہیں، یہ جو قوت ہے، یہ ان قوموں کا 10% بھی نہیں ہے۔ جیسے موجودہ قوم یعنی دنیا میں آباد موجودہ لوگ اپنی ایجادات کا ایک ہی پہلو سامنے رکھتے ہوئے اسے ترقی کا نام دیتے ہیں، اسے سائنسی ترقی کا نام دیتے ہیں، اور اس کے دوسرے پہلو سے بالکل غافل ہیں، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یا انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ بالکل یہی معاملہ ان قوموں کا بھی تھا۔ جیسے موجودہ قوم یعنی دنیا میں آباد موجودہ لوگ اپنی ایجادات، ان سائنسی ایجادات کا ایک ہی پہلو سامنے رکھتے ہوئے اسے سائنسی ترقی کا نام دیتے ہیں اور اس کے دوسرے پہلو سے بالکل غافل ہیں، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یا انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ بالکل یہی معاملہ ان قوموں کا بھی تھا۔ اور جب ترقی کے نام پر زمین و آسمانوں میں کیا گیا فساد عظیم ظاہر ہوا تو وہ قومیں اس کا ایسے شکار ہوئی کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یعنی جدیدیت اور ترقی کے نام پر جب ان قوموں نے بھی موجودہ قوم کی طرح زمین و آسمانوں میں مفسد اعمال کیے، اور جب ان مفسد اعمال کے رد عمال انتہائی تباہ کن ہلاکتوں کی صورت میں وقوع پذیر ہوئے، تو ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے جانے والے اعمال کے سبب ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور بعد والوں کو جو پیچھے بچے، جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے تھے، اس کا وارث بنا دیا گیا۔ آل فرعون کو جب غرق کیا گیا تو جو کچھ آل فرعون چھوڑ کر گئے، اس کا وارث پیچھے رہ جانے والوں کو بنا دیا گیا، یعنی مصری قوم کو۔ اور پھر بعد میں جا کر جب داؤد علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا، یعنی داؤد علیہ السلام کو اقتدار حاصل ہوا، تو داؤد علیہ السلام نے مصر کو بھی فتح کر لیا۔ مصر فتح کرنے سے مصری قوم جو کہ نسل در نسل آل فرعون جو کچھ ترک کیے ہوئے تھے اس کی وارث تھی، مصری قوم کے پاس علم اور اسباب تھے، تو داؤد علیہ السلام کو وہ علم و اسباب حاصل ہو گئے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو اس وقت کی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی حاصل ہوئی، جس سے داؤد علیہ السلام کا اقتدار مزید مضبوط ہو گیا۔ اور جب داؤد کے بعد اس کے بیٹے سلیمان کو اقتدار منتقل ہوا تو اس وقت سلیمان کو اتنا علم نہیں تھا، لیکن سلیمان خالص اللہ کا غلام تھا۔ سلیمان نے دیکھا کہ جو کچھ اسے وراثت میں ملا ہے یہ سب عوام کی خدمت کے لیے ہے، اور یہی اس کی ذمہ داری ہے۔ یوں سلیمان علیہ السلام نے وراثت میں ملنے والی ٹیکنالوجی کو عوام کی فلاح و بہبود کے نام پر استعمال کرنا شروع کر دیا، انسانیت کی خدمت کے نام پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جدید سفر کے ذرائع کی مارکیٹیں وجود میں آ گئی، بیجوں میں جنیاتی تبدیلیاں کر کے زیادہ خوشنما اور کم وقت میں فصلیں اگائی جانے لگیں، جس سے بیماریاں اور فساد آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ سلیمان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان بیماریوں کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، بلکہ وہ الٹا اپنے سائنسدانوں کو ان بیماریوں پر قابو پانے کے لیے ادویات کی تیاری میں لگائے رہا کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یعنی وراثت میں ملنے والے تمام وسائل و اسباب کو انسانیت کی خدمت کے نام پر استعمال کیا جانے لگا، جو کہ در حقیقت فساد تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سلیمان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو نامکمل اور بے جان در تھا، جس وجہ سے سلیمان پر اس فتنے کی حقیقت بالکل چاک ہو گئی۔ جب سلیمان کے اپنے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوا جو نامکمل اور بے جاندار تھا، تب سلیمان نے کہا کہ یہ اللہ کی خلق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے لیے تو ہے ہی حمد۔ اللہ ایسا خلق نہیں کرتا جس میں حمد نہ ہو، جس میں خامیاں، خرابیاں اور نقائص ہوں۔ اللہ تو احسن الخالقین ہے۔ اللہ جو بھی خلق کرتا ہے وہ احسن خلق کرتا ہے، ایسا بہترین خلق کرتا ہے جس سے بہتر اور کوئی نہ ہو، اور جو احسن نہیں ہے، جس میں خامیاں خرابیاں ہوں، وہ اللہ کی خلق نہیں ہو سکتی، اس کا خالق اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جس میں اتنے بڑے بڑے عیوب ہوں، خامیاں ہوں، وہ اللہ کی خلق کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ کی خلق نہیں ہے۔ ان خرابیوں اور عیوب کا ذمہ دار اللہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ اللہ کی خلق میں شرک کیا گیا، اللہ کے ساتھ اس کی خلق میں مداخلت کی گئی، اللہ کی خلق میں شرک کیا گیا، جس وجہ سے ایسا بچہ پیدا ہوا۔ تو حق کیا ہے اسے جاننے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے اس نامکمل اور بے جان دردنما پیدا ہونے والے بچے پر تحقیقات کا حکم جاری کر دیا۔ جب تحقیقات کی گئی کہ ایسا بچہ پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں، تو یہ بات سامنے آئی کہ جو کھاؤ گے وہی پروڈکٹ وجود میں آئے گی، جو کھاؤ گے وہی بنے گا۔ جو فصلیں اگائی جا رہی ہیں وہ انتہائی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اور خوش نما تو ہیں، لیکن ان کے استعمال کرنے والوں کو فساد ہی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ انسانی جسم کو جن عناصر کی ضرورت ہوتی ہے ان میں وہ تمام عناصر نہیں پائے جاتے، اور ان کی مقدار و معیار بھی وہ نہیں ہوتا جو انسانی جسم کو درکار ہوتا ہے۔ یعنی ساری کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوئی۔ ناظرین، جیسے آج کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل جاتی ہے،
جو تحقیقات کر کے اصل وجوہات اور اصل محرکات کو سامنے لاتی ہے، بالکل ایسے ہی جب سلیمان کے اپنے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوا جو نامکمل اور بے جان تھا، ایک ڈر تھا، تو سلیمان نے یہ بات جاننے کے لیے کہ ایسا کیسے ہوا، کیوں ہوا، تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی، اس کی مکمل تحقیقات کروائیں۔ جب اس بچے پر تحقیقات کی گئیں تو اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوئی۔ حکومت کے سربراہ چونکہ سلیمان علیہ السلام تھے، اس لیے ساری ذمہ داری سلیمان کی کرسی پر پڑی کہ سلیمان جو کہ ریاست کا سربراہ ہے، اس کی اجازت اور اس کے احکامات سے ہی بیجوں میں جنیاتی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اس کے حکم سے ہی حکومتی سرپرستی میں انسانیت کی خدمت کے نام پر یہ سب ہو رہا ہے۔ حکومتی سرپرستی میں جنیاتی طور پر تبدیل شدہ بیجوں سے وجود میں آنے والی خوراک کے استعمال سے بیماریاں دن بدن بڑھتے جا رہی ہیں، فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جب ساری ذمہ داری سلیمان کی کرسی پر پڑی، تب سلیمان پر واضح ہوا کہ وہ فتنے کا شکار ہو چکا تھا، جسے وہ ترقی اور انسانیت کی خدمت کے نام پر کر رہا تھا، جسے وہ اللہ کی غلامی سمجھ کر کر رہا تھا، اصل میں تو یہ سب فساد ہے، یہ دجال ہے۔ وہ اس دجال کے فتنے کا شکار ہو چکا تھا، وہ اس کا ایک پہلو دیکھ رہا تھا، دوسرا پہلو جو کہ اصل حقیقت تھی وہ اس سے بالکل چھپی ہوئی تھی، وہ تو اب سامنے آئی۔ تو جیسے ہی سلیمان پر یہ فتنہ جو کہ دجال کا فتنہ تھا، اس کی حقیقت واضح ہوئی، تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ سے رجوع کیا، جس کا ذکر اللہ نے اسی آیت میں کر دیا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور تحقیق کے فتنے میں ڈالا ہم نے سلیمان کو، آزمایا ہم نے سلیمان کو اور ڈالا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسد، پھر وہ فتنہ واضح ہونے پر، حق واضح ہونے پر فوراً اللہ کی طرف پلٹا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ قال رب اغفر لی، کہا تھا سلیمان نے، اے میرے رب غفر کر میرے لیے، یعنی اب تک جو کچھ بھی ملاوٹیں ہوئیں، فطرت میں چھیڑ چھاڑ ہوئی میری وجہ سے، ان ملاوٹوں کو نکال کر مخلوقات کو، فطرت کو فساد سے پاک کرنا بھی میرے لیے کر دے، کہ آج تک جو بھی فساد ہوا، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر کے اسے ملاوٹ زدہ کیا گیا، اسے عیب زدہ کیا گیا، اس میں خامیاں پیدا کی گئیں، اسے ان ملاوٹوں سے پاک کرنے، اس فساد کو روکنے کے لیے، تاکہ دوبارہ ہر شے خالص ہو جائے، اپنی اصل حالت میں آ جائے، مجھے ہی یہ ذمہ داری دے۔ وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ہر طرح سے آزما چکنے کے بعد، جبکہ میں اس کا اہل ثابت ہو چکا، ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی ایک کے لیے بھی نہ ہو۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اس میں کچھ شک نہیں، تو ہی ہے جو ہر طرح سے آزما کر اس کا اہل ثابت ہو جانے کے بعد دے رہا ہے۔ ناظرین، اسے ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایسے کارخانے میں کام کرتے ہیں جس کے بارے میں معاشرے میں مشہور ہے کہ وہ ادویات بنا کر انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کارخانے میں ادویات نہیں، بلکہ ادویات کے نام پر زہر تیار کر کے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور لوگ اس دھوکے کا شکار ہیں، یعنی ہر کوئی اسے مسیحا ہی سمجھتا ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ جس کارخانے میں کام کرتے ہیں وہاں ادویات نہیں بلکہ زہر بنا کر لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تو کیا آپ ساری دنیا کے برعکس اس بات کو مان لیں گے؟ نہیں، آپ بالکل نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ اکثریت کے نزدیک وہ کارخانہ ادویات بنا کر انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ کارخانہ اور اس کے مالکان تو انسانیت کے لیے مسیحا ہے، تو آپ اس کے بالکل برعکس بات کیسے مان سکتے ہیں؟ آپ کیسے مانیں گے؟ آپ بھی اسے مسیحا ہی تسلیم کریں گے۔ لیکن کل کو ایسا ہو کہ آپ کا اپنا بچہ بیمار ہوتا ہے، آپ اسی کارخانے کی تیار شدہ دوائی اپنے بچے کو کھلاتے ہیں جس میں آپ کام کرتے ہیں، جسے ساری دنیا مسیحا سمجھتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے بچے کی موت ہو جاتی ہے۔ جب بچے کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو پوسٹ مارٹم میں بچے کی موت کی وجہ اس دوائی کو قرار دیا جاتا ہے کہ اگر بچے کو وہ دوائی نہ دی جاتی، نہ کھلائی جاتی، تو بچے کی موت واقع نہ ہوتی، بچہ بچ جاتا۔ تو اب آپ سے سوال ہے کہ ایسی صورت میں آپ کی سوچیں، آپ کے جذبات
آپ کے خیالات، آپ کے تاثرات کیا ہوں گے، آپ کی چاہت کیا ہوگی؟ کیا اب بھی آپ اکثریت کی زبان بولیں گے، یا پھر اب حق آپ پر اس قدر واضح ہو چکا کہ آپ کو کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں؟ اور جو آپ کے بچے کا قاتل ہو، کیا آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اگر آپ کے پاس اس کارخانے کے مالکان سے بڑھ کر قوت ہو تو نہ صرف آپ مالکان سے پورا بدلہ لیں گے بلکہ کارخانے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، کارخانے کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس قوت نہ ہو لیکن کوئی آپ کے سامنے ایسا ہو جو آپ کو اتنی قوت دے سکے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا چاہیں گے؟ تھوڑا سا غور کریں، حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ آپ یہی چاہیں گے اور یہی کہیں گے کہ اگر مجھے اتنی قوت دے دی جائے جتنی درکار ہے تو میں کارخانے اور اس کے مالکان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں، تاکہ آج جو میرے ساتھ ہوا کل کو کسی دوسرے کے ساتھ نہ ہو۔ بالکل ایسے ہی جب تک سلیمان کے اپنے سر پر نہیں پڑی، سلیمان پر حق واضح نہیں ہوا۔ سلیمان کی سربراہی میں انسانیت کی خدمت کے نام پر فساد ہوتا رہا، بالکل ایسے ہی جیسے آج ہو رہا ہے۔ ہر کوئی موجودہ ایجادات اور سائنس کے دن بدن آگے بڑھنے کو ترقی اور انسانیت کی خدمت قرار دے رہا ہے، لیکن جیسے ہی سلیمان کے اپنے سر پر پڑی اور سلیمان پر حقیقت واضح ہوئی، دجال کا قتل ہو گیا، تو سلیمان نے دیکھا کہ اس وقت تو پوری کی پوری دنیا میں ترقی کے نام پر فساد ہو رہا ہے۔ تو سلیمان نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے تو نے فتنے میں ڈالا جو کہ اب مجھ پر واضح ہو چکا، تو اگر تو مجھے ایسا ملک دیتا ہے جو میرے بعد کسی ایک کے لیے بھی نہ ہو تو میں پوری زمین کو اس دجال کے فتنے سے پاک کر دوں گا، مسیحاؤں انسانیت کے خدمتگاروں کے نام پر مفسدین کو ان کے کیے کی سزا دوں گا، زمین میں ہونے والے فساد کو روک کر پوری زمین کو اس فتنے سے پاک کر دوں گا۔ اور تو مجھے آزما بھی چکا ہے، اب جبکہ میں فتنے میں کامیاب ہو چکا، مجھ پر بالکل واضح ہو چکا کہ یہ ترقی نہیں بلکہ یہ تو دجال کا فتنہ ہے، تو میں اس ذمہ داری کا اہل ثابت ہو چکا، تو مجھے ایسا ملک دے، یعنی زمین میں، زمین کے مغرب و مشرق تک مکن دے۔ اور اللہ نے سلیمان کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے القرنین یعنی دو مخصوص قرن، زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار دیا۔ اب ناظرین آپ خود غور کریں کہ ذوالقرنین یعنی وہ شخصیت جسے دو مخصوص قرن دیے گئے جو کہ زمین کے مغرب و مشرق تک کا مکن ہے، وہ کون ہے؟ کیا وہ سلیمان کے علاوہ کوئی دوسرا ہے؟ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی نامی مشرکین۔ ناظرین آپ نے جان لیا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے ایسا ملک مانگا جو اس کے بعد کسی ایک کے لیے بھی نہ ہو، اور ایسا ملک جسے دیا گیا اسے قرآن میں ذوالقرنین کہا گیا۔ تو کیا ذوالقرنین سلیمان کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اس پہلو سے بھی یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایسا ملک اس لیے مانگا تاکہ وہ پوری زمین کو دجال کے فتنے سے پاک کر دیں، جس کے لیے ہر شے سے اسباب کی ضرورت تھی۔ تو ظاہر ہے سلیمان کو ہر شے سے اسباب دیے گئے، لیکن جسے ہر شے سے اسباب دیے گئے قرآن اسے ذوالقرنین کہہ رہا ہے، تو پھر ذوالقرنین کون ہوا؟ اس پہلو سے بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی اور۔ سلیمان نے ملک عظیم مانگا تھا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سلیمان کے پاس زمین کے مغرب میں ہونے والے فساد کی خبریں بھی آئیں، اور اسی طرح زمین کے مشرق میں ہونے والے فساد کی خبریں بھی۔ اور پھر سلیمان نے نہ صرف زمین کے مغرب جہاں خشکی ختم ہو جاتی ہے، آگے سمندر ہی سمندر ہے، وہاں تک کا سفر کیا، وہاں تک زمین کو فساد سے پاک کیا، مفسدین کو ان کے کیے کی سزا دی، شیاطین کو قتل و قید کیا، اور جو کچھ کرنا لازم تھا وہ کیا۔ بلکہ بالکل اسی طرح زمین کے مشرق میں جہاں خشکی ختم ہو جاتی ہے اور آگے سمندر ہی سمندر ہے، وہاں بھی کیا۔ تو اس کا قرآن میں ذکر آنا لازم ہے،
اور جب قرآن سے سوال کیا جائے تو قرآن میں سورہ الکہف کے اسی مقام پر ہی اس سب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جس نے زمین کے مغرب و مشرق کے سفر کیے، وہاں مفسدین کو قتل و قید کیا، زمین کی اصلاح کی، زمین کو فساد سے پاک کیا، اسے ذی القرنین کہا جا رہا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ذی القرنین کون ہے؟ کیا سلیمان کے علاوہ کوئی دوسرا ذی القرنین ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ذی القرنین اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی نامی مشرکین۔ پھر ناظرین سورہ صاد کی ان آیات میں دیکھیں جو اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، بس سخر کر دی ہم نے اس کے لیے ہوا، یعنی اس کے اختیار میں دے دیا ہم نے ہوا کو، جو اس کے امر سے بہتی تھی، جو کہ اس کے تیز ترین سواری کے ذرائع تھے جہاں کہیں بھی اس کو جانا ہوتا تھا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین کو اس کے اختیار میں دے دیا، یعنی شیاطین پر اسے دسترس دے دی، جو ہر طرح کی تعمیرات کرنے والے تھے، مادی یا غیر مادی تعمیرات، اور وہ تعمیرات بھی سمندروں میں پانیوں میں غوطہ زن ہو کر بنائی گئیں، یا وہ شیاطین بھی اس کی دسترس میں دے دیے جو پانیوں میں سمندروں میں غوطہ خوری کرنے والے تھے۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے وہ شیاطین بھی اس کے اختیار میں دے دیے، ان دوسرے شیاطین پر بھی اسے دسترس دے دی جسے اس نے ہتھ کڑیوں زنجیروں وغیرہ میں جکڑا، انہیں قید کیا، ان کی رہائی کو مشروط کر دیا۔ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یہ ہماری عطا ہے جو ہم نے اسے عطا کیا، بس وہ انہیں امان دے، یعنی ان پر دسترس پائی تو ان کو ان کی چاہت کے مطابق رہا کر دے، انہیں کوئی سزا نہ دے یا انہیں رہا کرے، ان سے جو چاہے کام لے، جہاں چاہے ان کا استعمال کرے، کسی بھی قسم کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب دجال کے فتنے میں ڈالا گیا اور انہوں نے دجال کے فتنے کو پہچان کر فوراً اللہ سے رجوع کیا، اللہ کی امانت کے اہل ثابت ہوئے، تو سلیمان علیہ السلام نے ایسا ملک مانگا جو اس کے بعد کسی ایک کو بھی نہ دیا جائے، جو اس کے بعد کسی ایک کے لیے بھی نہ ہو۔ تو نہ صرف سلیمان کو ایسا ملک دیا گیا، بلکہ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ سلیمان کو عطا کیا اور جیسے عطا کیا اس کا ذکر بھی کر دیا، جیسے کہ سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، اور وہ اپنے تیز ترین سواری کے ذرائع سے جہاں چاہتے انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سفر انہوں نے کہاں اور کیوں کیے؟ تو اگلی ہی آیات میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ سلیمان کو ایسے ایسے ماہر شیاطین پر دسترس دی گئی جو ہر طرح کی مادی اور غیر مادی تعمیرات کے ماہر تھے، اور وہ بھی جو پانیوں میں سمندروں میں غوطہ خوری کے ماہر تھے، اور وہ شیاطین بھی جنہیں سلیمان نے ہتھ کڑیوں میں مضبوطی سے جکڑ کر قید کیا، جن کی رہائی کو مشروط کر دیا۔ تو جب سلیمان نے ان لوگوں پر دسترس پائی تو اللہ نے سلیمان سے کہا کہ انہیں امان دے یا ان سے کام لے، انہیں قید کر، انہیں سزا دے، تجھ سے کسی قسم کا کوئی حساب نہیں لیا جانے والا۔ ناظرین، اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ سلیمان نے تیز ترین فضائی سفر کے ذرائع سے جو سفر کیے، ان کا مقصد زمین میں ہونے والے فساد کی جڑ مفسدین شیاطین، جنہیں انسان سائنسدانوں کا نام دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو دنیا پر براہ راست اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان تک پہنچنے، ان پر دسترس پانے کے لیے سفر کیے۔ اور پھر جب انہیں قتل و قید کیا تو اس کا اختیار بھی اللہ نے سلیمان کو ہی دے دیا، سلیمان جو چاہے ان کے ساتھ کرے۔ اور حیران کن طور پر اسی واقعے کو ایک دوسرے پہلو سے سورہ الکہف میں سلیمان کی جگہ ذی القرنین کا لفظ استعمال کرتے ہوئے بیان کیا گیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ اتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ اتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا۔ ناظرین، وہ شخصیت جسے ذی القرنین کہا گیا، اس کی پہچان کے لیے بتا دیا گیا کہ ذی القرنین وہ ہے جس کو نہ صرف زمین میں مکن دیا بلکہ ہر شے سے اسباب دیے،
ان اسباب میں سے سبب کے ذریعے جب اس کے پاس خبر آئی زمین کے مغرب کی طرف ہونے والے فساد کی تو اس نے اس کی اتباع کی، یعنی اس کے پیچھے پڑا۔ پھر جہاں پہنچا وہاں ایک ایسی قوم کو پایا جو مفسد قوم تھی، یعنی زمین میں فساد کرنے والے لوگ۔ اور جب ذوالقرنین نے ان پر دسترس پا لی تو اللہ نے کہا قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اے ذوالقرنین یعنی اے وہ جسے دو مخصوص کر دیے گئے زمین کے مغرب و مشرق، تجھے اختیار ہے تو جو چاہے ان کے ساتھ کر، اگر تو چاہے تو انہوں نے جو فساد کیا ان کے کیے کہ انہیں سزا دے، اور تو چاہے تو ان کو سزا دینے کے بجائے ان میں حسن اخذ کر، یعنی زمین میں ہونے والے فساد کی روک تھام کے لیے اگر یہ تیرے کام آ سکتے ہیں، مخلوقات پر احسان کرنے کے لیے یہ تیرے کام آ سکتے ہیں تو ان سے وہ کام لے، تجھ سے ان کے بارے میں کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور پھر جب وہ شخصیت جسے ذوالقرنین کہا گیا وہ مشرق میں پہنچی اسباب کی اتباع میں تو وہاں بھی اس نے وہی کیا اور وہاں بھی اللہ نے اس سے وہی کہا۔ اب ناظرین آپ خود غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی واقعے کو دو مختلف پہلوں سے قرآن میں بیان کیا۔ ایک مقام پر نام کے ساتھ ذکر کیا سلیمان، اور دوسرے مقام پر سلیمان نام کی بجائے لفظ ذوالقرنین کا استعمال کیا، جس کے معنی وہ شخص جسے دونوں مخصوص کرن حاصل ہوئے، جو کہ زمین کے مغرب و مشرق تک مکن ہے۔ اس پہلو سے بھی یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے۔ وہ سلیمان علیہ السلام ہی تھے جس نے مغرب و مشرق کے سفر کیے اور وہاں شیاطین جو کہ زمین میں فساد کے ذمہ دار تھے ان پر دسترس پائی، تو انہیں اللہ نے ہر قسم کا اختیار دے دیا کہ انہیں سزا دے، یا پھر وہ زمین میں فساد ختم کرنے میں، زمین کی اصلاح کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں تو ان سے کام لے، اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ پھر ناظرین ذرا غور کریں، جب ذوالقرنین مغرب و مشرق میں زیر سمندر بنائی جانے والی سدین یعنی دو رکاوٹوں کے درمیان پہنچا تو وہاں جس قوم یعنی جن لوگوں کو پایا ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، پھر اس نے اتباع کی سبب کی یہاں تک کہ پہنچا مغرب اور مشرق والی دونوں رکاوٹوں کے درمیان، یعنی پہلے اس نے مغرب کا سفر کیا، وہاں مفسدین شیاطین کو قتل و قید کیا تو وہاں ایک صد قائم کی، پھر مشرق کی طرف سفر کیا تو وہاں بھی وہی کیا، وہاں بھی ایک صد قائم کی، پھر ان صدین یعنی مغرب و مشرق والی دونوں رکاوٹوں کے درمیان پہنچا تو وہاں بھی نہ صرف دو رکاوٹیں پائیں بلکہ ان کے علاوہ ایک قوم کو بھی پایا، ایسی قوم جو کسی ایک بھی بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ شخصیت جسے ذوالقرنین کہا گیا اس نے نہ صرف ان کی ہر بات کو سمجھا بلکہ انہیں اپنی ہر بات سمجھائی بھی۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، اگر سکندر اعظم یونانی یا سائرس ایرانی مشرکین ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ذوالقرنین تھا تو انہیں ایسی صلاحیت حاصل تھی کہ وہ کسی ایسی قوم سے بات چیت کر سکتے تھے، ان کا مسئلہ سمجھ سکتے تھے، انہیں اپنی ہر بات سمجھا سکتے تھے، جو لوگ کسی ایک بھی بات کو سمجھنے والے نہیں تھے۔ اور اگر اللہ سے سوال کریں کہ اے اللہ وہ کون سا شخص تھا جسے ایسے اسباب بھی دیے گئے جن کے ذریعے وہ ان سے بھی بآسانی کلام کر سکتا تھا جو کوئی ایک بھی بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، تو اللہ نے اس سوال کا جواب بھی قرآن میں بالکل واضح دے دیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سورہ نمل کی ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ سلیمان علیہ السلام وہ شخصیت تھے جنہیں انسان تو انسان بلکہ جاندار یہاں تک کہ چیونٹیوں تک سے کلام کرنے کی صلاحیت دی گئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام وہ شخصیت تھے جنہیں ایسے اسباب بھی دیے گئے تھے جن سے وہ ہر کسی سے کلام کر سکتے تھے، وہ ایسے لوگوں سے بھی کلام کر سکتے تھے، بات کر سکتے تھے جو کوئی ایک بات بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے صالح نبی سلیمان علیہ السلام تھے، جنہوں نے ایک ایسی قوم سے بآسانی کلام کیا جو کسی ایک بھی بات کو سمجھنے یا سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔
اور اگر سورہ نمل کی ان آیات کو سامنے رکھا جائے تو سلیمان علیہ السلام کا چیونٹیوں کا کلام سمجھنے کا ذکر کرنا آخر کس مقصد کے لیے قرآن میں بیان کیا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتا، وہ جو بھی کرتا ہے حق کے ساتھ، یعنی کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتا ہے۔ اس کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تو ذرا غور کریں، ایک شخص کا چیونٹیوں کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کا ذکر کرنا کس مقصد کے لیے بیان کیا گیا؟ سورہ الکہف میں بیان کیے جانے والے ذی القرنین کے واقعے کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذی القرنین کو واضح کرنے کے لیے قرآن میں یہ آیات اتاری۔ اس کے علاوہ ان آیات کے جو مقاصد ہیں ان پر بھی آگے چل کر اپنے موضوع کے تحت بات ہوگی، لیکن یہاں اس پہلو سے بھی یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ذی القرنین اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی نامی مشرک۔ پھر ناظرین ذرا غور کریں، جب ذی القرنین صدعین کے درمیان پہنچا اور وہاں دو چٹانوں کے درمیان درے کو بند کیا، اس درے کو بند کرنے کے لیے 12 کلومیٹر لمبی اور 5 کلومیٹر بلند چوٹیوں پر مشتمل سد قائم کی، رکاوٹ تعمیر کی، ایسی سد جو پوری ایک قوم کے بس کا کام نہیں تھا جو ذی القرنین نے کیا۔ ذرا غور کریں، کیا وہ سد بغیر اسباب کے بنائی جا سکتی تھی؟ اس کے لیے زبر الحدید یعنی خام صورت میں لوہا جو کہ پہاڑوں کو کاٹ کر پتھروں کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، پہاڑوں کی مائننگ سے حاصل ہوتا ہے، وہ استعمال کیا گیا جو کہ لاکھوں ٹن پر مشتمل تھا۔ آخر وہ خام لوہا پہاڑوں سے کیسے حاصل کیا گیا؟ اس سے 12 کلومیٹر لمبی اور 5 کلومیٹر بلند آسمان کو چھوتی چوٹیاں کیسے بنائی گئیں؟ ان سب کے لیے نہ تو صرف ماہر تعمیرات جنہیں انجینئرز وغیرہ کہا جاتا ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ انتہائی باری مشینری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ سب اسباب کس کو دیے گئے؟ کس کے اختیار میں ایسے ماہر انجینئرز تھے؟ پھر اس سد کی تعمیر کے لیے ہزاروں ٹن پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا گیا۔ اتنی بڑی مقدار میں تانبا پگھلانے کے لیے نہ صرف غیر معمولی بڑے دانتوں کو پگھلانے والے برتن اور وسائل درکار ہیں، بلکہ ان برتنوں میں غیر معمولی مقدار میں پگھلے ہوئے تانبے کو اٹھا کر ہزاروں میٹر بلند چوٹیوں پر انڈیلنے کے لیے ماہر لوگوں اور غیر معمولی تعمیراتی مشینوں کا ہونا لازم ہے۔ تو یہ سب کس کو دیا گیا؟ کس کے پاس ایسے وسائل تھے اور کس نے ان وسائل کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا؟ جب اللہ سے یہ سوالات کیے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ان کے جوابات یوں دیتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِّ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور تحقیق کہ ہم نے دیا داؤد کو ہم سے فضل، اے پہاڑوں اویبی ہو جاؤ اس کے ساتھ، اور اے فضا میں تیرنے والو تم بھی۔ یعنی پہاڑ اور فضا میں تیرنے والے اس سے پہلے طاغوت کی غلامی کر رہے تھے، لیکن وہ طاغوت کی غلامی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ انسان کو چونکہ ان پر اختیار دیا گیا تو اللہ کی مرضی میں ہی پہاڑ اور فضا میں تیرنے والے اللہ کی بغاوت میں استعمال ہو رہے تھے مفسدین کے ہاتھوں۔ تو جیسے ہی داؤد کو زمین پر اختیار دیا گیا، پہاڑوں اور فضا میں تیرنے والوں پر داؤد کو اختیار دیا گیا، تو اب پہاڑوں اور فضا میں تیرنے والے جب داؤد کے ذریعے اللہ کی غلامی میں استعمال ہوں گے تو یہ ان کا عابد بھی ہونا ہے داؤد کے ساتھ۔ اور نرم کر دیا ہم نے اس کے لیے لوہا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کرنے سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے جو کچھ آج تک پھیلا دیا گیا کہ داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لوہا پکڑتے اور وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ یہ ملاؤں کی من گڑت کہانیاں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح کر دیا کہ داؤد کو علم دیا تھا، اس علم کے ذریعے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، یعنی داؤد علیہ السلام کو وہ علم دیا جس علم سے لوہے کو پگھلا کر اس سے جو چاہے بنایا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ داؤد کو زمین کی اصلاح کے لیے پہاڑوں سے جو بھی نکال کر استعمال کرنا چاہتے اس کی اجازت دی گئی۔ داؤد علیہ السلام پہاڑوں سے خام صورت میں لوہا نکال کر اسے پگھلا کر خالص کرتے اور پھر اس سے ہتھیار وغیرہ بناتے، اور بعد میں سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا گیا، جیسا کہ اس آیت میں واضح کر دیا وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُدَ، یعنی جیسے پہاڑوں کو زمین کی اصلاح کے لیے جہاں بھی استعمال کرنے کی ضرورت پڑے داؤد کو اس کی اجازت دی گئی تھی، بالکل ایسے ہی وہ فضل سلیمان کو بھی حاصل ہو گیا داؤد کا وارث بننے سے۔
ناظرین، یوں اس سوال کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں ہی دے دیا کہ ذوالقرنین نے جو دو چٹانوں کو خام لوہے سے بند کیا، وہ خام لوہا پہاڑوں کی صورت میں سلیمان کو عطا کیا گیا. اس لیے ذوالقرنین کوئی اور نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام تھے. اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ نمل کی آیت نمبر 16 اور 17، سورہ سبا کی آیت نمبر 12، 13 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 36، 37، 38 اور 39 نظر آ رہی ہیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا، سلیمان کو علم دیا گیا، وہ علم جو سلیمان کے بعد کسی کو بھی حاصل ہوا نہ ہو سکے گا. سلیمان کو ہر شے میں سے دیا گیا. سلیمان کے لیے اس کے لشکر، اس کی فوجیں جنوں ان سے اکٹھی کی گئیں. سلیمان کو ہواؤں میں سفر کرنے کے تیز ترین سواری کے اسباب بھی دیے گئے. ہوا کو مسخر کر دیا گیا. ہر طرح کی تعمیرات کرنے والے ماہر سے ماہر شیاطین میسن سلیمان کے اختیار میں دے دیے گئے. سمندروں میں غوطہ خوری اور سمندروں میں کسی بھی طرح کے کام کرنے والے ماہرین دیے گئے. سلیمان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا، یعنی بڑی مقدار میں تانبا سلیمان نے کہیں ایسے پگھلا کر استعمال کیا جیسے کہ تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا ہو. جنوں ان سے ہر طرح کے ماہرین، سائنسدان، انجینئر، تعمیراتی کاموں کے ماہر، ایجادات کرنے والے، سب کے سب سلیمان کے لیے کام کرتے تھے. ہر طرح کا جدید ترین اسلحہ بناتے، اور وہ سب کا سب بناتے جو پہلی ہلاک شدہ اقوام بھی بنا چکی تھیں. جس کی بھی اللہ کے قانون میں زمین کی اصلاح کے لیے ضرورت ہوتی، وہ سب وہ سلیمان کے لیے بناتے. لوہے، تانبے اور دانتوں کو پگھلانے کے لیے اتنے بڑے بڑے برتن جن میں دانتیں، لوہا اور تانبا وغیرہ پگھلایا جاتا جیسے کہ تالاب ہوں، وہ سلیمان کو دیے گئے. پہاڑوں کی طرح بلند و بانگ اور غیر متزلزل چوٹیاں بنانے کے لیے ایسی چوٹیاں جنہیں کوئی کھود نہ سکے، ڈھا نہ سکے، سوراخ نہ کر سکے، جن میں کوئی نقب نہ لگا سکے، بنانے کے لیے پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے وغیرہ کو اٹھانے اور انڈیلنے والے ایسے بڑے بڑے برتن کہ جنہیں پکڑنے اور انڈیلنے کے لیے کنڈے لگے ہوئے ہوں. ان سے پہاڑوں کی طرح بلند و بانگ غیر متزلزل چوٹیاں بناتے سلیمان کے لیے اس کے حکم سے. ایسے ایسے ماہر شیاطین سلیمان کے اختیار میں دے دیے. ناظرین ذرا غور کریں، اس سب کے سب کی ضرورت تو ذوالقرنین کو تھی. ان سب کے سب کا استعمال تو ذوالقرنین نے کیا، لیکن یہ سب کچھ دیا گیا سلیمان کو، تو ذوالقرنین کون ہوا؟ ناظرین اب ذرا غور کریں، اس سب کے سب کی ضرورت تو ذوالقرنین کو تھی، لیکن یہ سب کا سب دیا گیا سلیمان کو، تو ذوالقرنین کون ہوا؟ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے. اور ان سب کا استعمال تو ذوالقرنین نے کیا، لیکن یہ سب کا سب دیا گیا سلیمان کو، تو ذوالقرنین کون ہوا؟ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے. ایسے ماہرین تعمیرات اور تعمیراتی اسباب یعنی مشینیں وغیرہ تو ذوالقرنین کے پاس ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ سب کا سب تو استعمال کیا ذوالقرنین نے، لیکن یہ سب کا سب دیا گیا سلیمان کو، تو ذوالقرنین کون ہوا؟ ظاہر ہے سلیمان ہی ذوالقرنین تھا. غیر معمولی مقدار میں تو تانبے کو پگھلا کر ذوالقرنین نے استعمال کیا صد کی تعمیر میں، لیکن غیر معمولی مقدار میں تانبا دیا گیا سلیمان کو، اسے پگھلانے کے لیے تالابوں کی مانند کنڈے لگے برتن جن سے ان تالابوں نماد برتنوں میں پگھلے ہوئے تانبے کو نہ صرف پگھلایا جا سکے اور پگھلایا بلکہ اٹھایا جا سکے، اور اٹھایا کس نے؟ سلیمان نے. اور جن مشینوں، جس قوت سے اٹھایا گیا، یہ سب کا سب کسے دیا گیا؟ یہ سب کا سب دیا گیا سلیمان کو. تو ذوالقرنین کون ہوا؟ ظاہر ہے ذوالقرنین تو سلیمان اللہ کا نبی ہی تھا، نہ کہ کوئی اور. پھر ناظرین 12 کلومیٹر لمبی اور 5 کلومیٹر بلند چوٹیاں بنائیں ذوالقرنین نے دو چٹانوں کو درمیان سے بند کرنے کے لیے، لیکن ان چوٹیوں کو بنانے کا تمام تر ساز و سامان اور ماہرین دیے گئے سلیمان کو، جنہوں نے سلیمان کے حکم سے ایسی بلند و بانگ اور غیر متزلزل چوٹیاں بنائیں جنہیں کوئی توڑ نہ سکے، ہلا نہ سکے، ان میں کوئی نقب نہ لگا سکے، ان میں کوئی سوراخ نہ کر سکے، انہیں کوئی ہلا نہ سکے. اور یہ بنائیں زمین میں اصلاح کی غرض سے، فساد کا رستہ روکنے کی غرض سے. تو پھر آپ خود غور کریں کہ ذوالقرنین کون ہوا؟ کیا ذوالقرنین سلیمان کے علاوہ کوئی اور تھا، ہے اور ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یوں اس حوالے سے بھی بالکل واضح ہو گیا کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے.
زمین کے مغرب و مشرق میں زمین کی اصلاح کے لیے مفسدین کا رستہ روکنے کے لیے ان سے جنگ کرنے کے لیے سفر کیے ذوالقرنین نے، جس کے لیے نہ صرف سفری اسباب کی ضرورت تھی بلکہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے انتہائی جدید اور قوت کا حامل اسلحہ ذوالقرنین کو درکار تھا۔ لیکن ایسا اسلحہ بنانے کے ماہرین دیے گئے سلیمان کو، ایسا اسلحہ وہ بناتے تھے سلیمان کے لیے، یعنی اسلحہ دیا گیا سلیمان کو اور استعمال کرنے والے کو ذوالقرنین کہا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ دو الگ الگ شخصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے یا پھر ایک ہی شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ایک ہی شخصیت کا ایک مقام پر اس کا نام کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے اور دوسرے مقام پر اس کے اسم یعنی اسے جو خاص صلاحیت یا خاصیت حاصل تھی اس سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یوں ناظرین اس پہلو سے بھی یہ آپ پر بالکل کھل کر واضح کر دیا گیا کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی اور۔ پھر ناظرین تماثیل یعنی وہ جو گزشتہ ہلاک شدہ اقوام بنا چکی تھیں، بالکل انہی کی مثل کی ضرورت پڑی ذوالقرنین کو۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں مصر میں آج بھی آل فرعون کے غیر متزلزل چوٹیوں کی صورت میں آثار موجود ہیں، جنہیں آج اس جدید دور میں بھی معجزات اور عجائب تسلیم کیا جاتا ہے۔ قوم نوح پر طوفان آیا، اس میں لہریں پہاڑوں کی مانند کئی کئی کلومیٹر بلند تھیں، جس کی وجہ یہ تھی کہ قوم نوح اتنی بلندی پر پہنچ چکی تھی۔ ان کی عمارتیں پہاڑوں کی مانند کئی کئی کلومیٹر بلند تھیں۔ ان عمارتوں کو بنانے کے لیے غیر معمولی قوت کی حامل مشینیں تھیں، اور ان سب کی تماثیل کی ضرورت تو ذوالقرنین کو پیش آئی۔ آل فرعون کی مثل چوٹیاں تعمیر کرنے کی ضرورت تب پیش آئی جب ذوالقرنین صدین کے درمیان پہنچا۔ وہاں دو چٹانوں کو درمیان سے بند کرنا تھا، انہیں بند کرنے کے لیے قوم نوح کی تماثیل کی ضرورت تھی۔ اور ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جن کو سلیمان نے قید کیا ہوا تھا، شیاطین جن و انس کو، وہ سلیمان کے لیے جو اللہ کے قانون میں ہوتا تماثیل بناتے، یعنی وہ بالکل ویسا ہی بناتے جیسا ہلاک شدہ اقوام بنا چکی تھیں۔ تو ناظرین آپ غور کریں کہ پھر ذوالقرنین کون ہوا؟ کیا سلیمان کے علاوہ کوئی اور ذوالقرنین ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی نامی مشرکین۔ پھر ناظرین آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پورے قرآن میں صرف اور صرف دو مقامات پر ہی غیر معمولی مقدار میں پگھلے ہوئے تانبے کا ذکر کیا گیا۔ ان میں سے ایک مقام پر اس کے استعمال کا ذکر کیا گیا اور استعمال کرنے والے کو ذوالقرنین کہا گیا، اور دوسرے مقام پر اس کا ذکر کیا گیا جسے وہ اتنی غیر معمولی مقدار میں تانبا دیا گیا، جس نے وہ غیر معمولی مقدار میں تانبا پگھلایا، اور وہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ اب آپ خود غور کریں کہ کیا ذوالقرنین اور سلیمان دو الگ الگ شخصیات تھیں یا پھر ایک ہی شخصیت سلیمان علیہ السلام؟ وہ سلیمان علیہ السلام تھے جنہیں دوسرے مقام پر ذوالقرنین کہا جا رہا ہے، یعنی سلیمان ہی وہ شخصیت تھی جسے دو مخصوص قرن حاصل تھے، اور دو مخصوص قرن زمین کے مغرب اور مشرق تھے۔ سلیمان ہی وہ شخصیت تھی جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا، یعنی مکن دیا گیا۔ اب ناظرین دنیا کی کوئی طاقت اس حق کا رد نہیں کر سکتی کہ ذوالقرنین داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے۔